اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ اور صوبائی حکومت نے تقریباً کل سروے شروع کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اچانک وہ IDPs آئیں گے اور ہمارے اوپر جو ایک بوجھ آئے گا اس کے اوپر ہمیں پہلے سے تیار ہونا چاہیے۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دھیان دینا چاہیے، ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ساری جتنے بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے جو میٹر کرتے ہیں ادارے، ان سب کو مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کہ کل ہمارے CM صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا۔ CM صاحب کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا، ان کی ٹیم کے ساتھ ان کے شیڈول لیا، ان کے لیے تمام جو ہے وہ انتظامات کیے، اور یہاں سے بیان آیا کہ جی ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم پروٹوکول کی بات نہیں کرتے، ہم سیکیورٹی کہتے ہیں۔ تو فل پروف سیکیورٹی دی، وہاں پر سندھ حکومت کے نمائندوں نے وزیر اعلیٰ صاحب اور اس کی ٹیم کو ریسیو کیا۔ اس کے بعد شیڈول کے مطابق جو ان کے پروگرامات تھے ان کے ساتھ ان کے سارے شیڈول کے مطابق چل رہے تھے۔ اچانک کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو کہ حیدرآباد میں خاص کر ہوا، جب CM صاحب کے قافلے نے یا ان کے جو وہاں پر ہوسٹ تھے ان کے روٹ کو چینج کیا تو ٹریفک جیم میں وہ پھنس گئے۔ اور اگر آپ سندھ ٹریول کریں، آپ کے میں سے کسی دوست نے سندھ میں رورل سندھ میں ٹریول کیا، اور خاص کر آپ حیدرآباد ہائی وے پہ ٹریول کریں، آپ تو آف اینڈ آن ٹریول کرتے رہتے ہیں، اس میں ہیوی ٹریفک ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو بھی وہ چلتا ہے وہ پھنستا ہے۔ تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا کہ شاید یہ ٹرک شاید سندھ حکومت نے چھوڑ دیے ان کے لیے کہ یار اس روڈ پہ ٹرک جائے، لیکن ہیوی ٹریفک ہوتی ہے۔ کراچی ایک پورٹ سٹی ہے، وہاں سے پورے پاکستان میں جو ہے سامان جاتا ہے، تو ادھر سے جو ہے کیونکہ ایک دو دن ٹی وی پہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہے جس پہ ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے، سموتھ چیزیں جا رہی تھی تو ان کی خبریں نہیں آ رہی تھی، تو کچھ نیگیٹیوٹی کرنے کے لیے انہیں خبر لگانی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں۔ حالانکہ کراچی سٹی کے اندر ان شیڈولڈ ان کے پروگرام تھے جو پورے کراچی سٹی کا انہوں نے وزٹ کیا، وہاں پر تو کسی صوبائی حکومت نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے شیڈول میں یہ شہر نہیں ہے، یہ علاقہ نہیں ہے۔ انہوں نے پورے وہاں پہ شہر کے وزٹ کیا۔ اس کے بعد مزار قائد کی بات ہے تو سندھ حکومت نے کہا آپ کریں پروگرام، اس میں پارک میں کریں جو جلسہ گاہ ہے جہاں پر ہر سیاسی پارٹی کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے، اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے، وہ تو کر نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں ہم مزار قائد کے گیٹ پہ جلسہ کریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ مزار قائد کے گیٹ پہ ایسی 5 منٹ کی بریک آپ میں سے اور مجھ میں سے بھی کوئی لگا لے تو ہم ایک بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس ٹریفک کو جلسہ بنانا تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ٹیسٹ تھا، حالانکہ بڑا ایک اچھا سندھ حکومت نے گیسچر پیش کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ PTI نے ہمیشہ انتشار سے کام لیا۔ شاید ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی خبریں زیادہ نہیں آ رہی تو آپ کوئی نیگیٹیوٹی کریں تاکہ آپ کی خبریں آنا شروع کی، جو کہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک امر ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات جس وقت بھی خراب تھے، ان کی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی جب سندھ جاتے تھے تو اس وقت بھی ہمارے چیف منسٹر جو ہے مراد علی شاہ صاحب اس وقت کے وزیر اعظم کو ریسیو کرتے تھے، اس کے بعد اپنے شیڈول کے مطابق اپنے پروگراموں میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ ہماری ایک پرورش کا ہے، ہماری پارٹی لیڈرشپ نے ہمیں جو چیز سکھائی ہے، ہمیں ہمیشہ پولیٹیکل فورسز کو سپیس دی ہے، پولیٹیکل فورسز کی ریسپیکٹ کی ہے، لیکن جب کل بھی وہاں سے بیٹھ کر جب ان پہ کویشچن ہمارے CM صاحب پہ، تو پھر وہ اپنی ریاست سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں افغانستان کے خلاف ثبوت دیں کہ افغانستان ہمارے صوبے میں کیسے ملوث ہے دہشت گردی میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ٹائم نکال کر IG صاحب سے بریفنگ ہی لے لیں اور IG صاحب ان کو بتا دیں کہ افغانستان کیسے ملوث ہے ہمارے یہاں پر جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ ڈی خان کا ایونٹ لے لیں، پولیس ٹریننگ سکول کا، آپ وزیرستان کے کیڈٹ کالج کا لے لیں، آپ FC ہیڈ کوارٹر جو مین پشاور میں ہوا ہے، یا جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں اس میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں، اور ساتھ میں پاکستان سے جو سہولتکار ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد بھی آپ کہیں گے، اور میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ یا میں جاؤں پنجاب میں یا بلوچستان میں یا سندھ میں اور بولوں کہ میری ریاست یا میری حکومت مجھے ثبوت پیش کرے، اور
میں اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ میرے صوبے میں یہ کارروائیاں کون کر رہے ہیں. اگر افغانستان نہیں کر رہا فار ایگزامپل تو کون کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں, آپ کی پولیس کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, یا کوئی سیاسی پارٹی کر رہی ہے. بھئی یہ ثبوت کئی دفعہ سے اور انٹرنیشنلی ثابت ہوئے ہیں, چاہے وہ چائنا نے کیے ہوں, چاہے وہ تاجکستان نے کیے ہوں. تاجکستان میں جو پھر کہتے ہیں وہ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. یو این میں کیا بات ہوئی ہے؟ یو این میں جو ہے مستقل جو ہے اپنے چائنا نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں افغانستان کے متعلق, تاجکستان نے کیا سٹیٹمنٹس دی, ایران نے کیا سٹیٹمنٹس دی ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹس ہی آپ کے انٹرنیشنل فورم, پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کی حکومت نے مختلف فورمز پہ بتایا ہے افغانستان کو کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے پاکستان کے خلاف. پھر ہمارے دوست ملک بیٹھے, ہم نے ترکیہ میں اور قطر میں پھر بات چیت کی اور پھر ہم نے ثبوت پیش کیے اور وہ ماننے سے انکاری ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی ٹانک میں ایک پولیس اسٹیشن, ہمارے جو صدر پولیس اسٹیشن ہے, اس پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا. تو کیا وہ پولیس والوں نے ڈرون اٹیک کیا؟ جب اور وہ ڈرون اٹیک, اس میں اگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور میں تو شاید ڈرون استعمال کر سکیں, آپ کے ٹیکنیکل سٹاف ویڈیو کے لیے شاید وہ ٹیکنیکل سٹاف استعمال کیسے وہ ڈرون. اب بارود استعمال کرنا ڈرون کے ذریعے یہ آپ کو اور میرا کام ہے, کوئی جاہل آدمی یا کوئی ایسا ہم جیسا بند استعمال نہیں کر سکتا, تو کوئی ٹیکنیکل استعمال کرے گا. تو ٹیکنیکل ٹریننگ کہاں سے ان کو ملی ہے؟ لہٰذا اگر آج بھی ہم کہیں کہ جی آج ہمارے پولیس یا ایف سی یا فوج قربانی دے رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں, یہ تو افغانستان ملوث نہیں, تو پھر صوبائی حکومت ہمیں بتا دینا کہ کون ملوث ہے, یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے. آج بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, کل پولیس والے شہید ہوئے ہیں, فوجی شہید ہوئے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہمارے ڈی خان میں کے میجر تھے وہ شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں, یہ وہ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ ہمیں بتا دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کا بالکل حق بنتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کو وزٹ کریں, لیکن اس وقت جو ہماری صوبے کی سچویشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر زیادہ ٹائم دینا چاہیے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو. سب سے پہلے جب یہ انہوں نے اوتھ لیا, اسپیکر صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کہیں یا امن جرگہ کہیں, انہوں نے طلب کیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز تحفظات کے باوجود گئی. میں گیا صوبائی اسمبلی میں, تمام جو ہے ہمارے یہاں پر جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے, جن جن لوگوں نے بلایا سب گئے اور پورا دن ہم بیٹھے رہے. آپ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے اور اس لیے بیٹھے رہے کہ ہم صوبے میں امن لے کے آ سکیں. اس سے پہلے بھی فارمر سی ایم نے بھی 1-2 میٹنگز کی, ہم وہاں پر گئے جب خیبر کا ایشو آیا, باقی ایشو آئے. صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فوج یہاں سے نکل جائے, فوج انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ کرے. میں مانتا ہوں کہ ہماری پولیس سے بہتر پولیس شاید ہی کسی صوبے کی ہو, کمپیٹنٹ پولیس ہے, بہادر پولیس ہے, لیکن آپ ان کو خالی ہاتھ کیسے لڑا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ این ایف سی کی جو ہم بات کرتے ہیں, این ایف سی ایوارڈ میں 1% آف این ایف سی ایوارڈ وار آن ٹیرر جو ہمیں مل رہا ہے, کیا ہم نے پولیس کی ٹریننگ کی, ان کی جو ہے ان کے لیے ہم نے گیجٹس لیے, ان کے لیے ہم نے ہتھیار لیے, ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں لی, ہمیں اگر ملتی بھی ہیں 2-4 وہ بھی ہم واپس کرتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ رات کو جو پولیس پھرتی ہے دن یا رات کو لیٹ آور, اور وہ عام گاڑی میں پھرتی ہیں, بلٹ پروف گاڑی نہیں ہے, وہ سیف نہیں, اور آپ کی اور میری حفاظت کر رہی ہے, وہ کیسے کرے گی؟ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اگر ہم نے ان کے لیے اگر فورینسک لیب بھی نہیں بنائی, ہم نے کوئی ایسی چیزیں ان کے انہاؤس نہیں کیا, ان کی ہم نے حق تو یہ ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کرتے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے, سی ٹی ڈی کی کرتے, باقی اداروں کی کرتے, اور ہم ایک ایسی فورس تیار کرتے کہ ہم بمشکل کہتے ہیں. آج فوج بھی نہیں چاہتی کہ وہ یہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے, وہ سیٹلڈ علاقوں میں انٹیلیجنس بیس آپریشن اپنے ملک کے اندر آپریشن کے لیے اتنی زیادہ ٹرین نہیں ہوتی جتنی پولیس ہوتی ہے. وہ تو آپ لڑا دیں, انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی, آپ کو فوج نے پرفارم کیا اور 4 دن کے اندر آپ کو بتایا کہ ہم اپنے سے کتنے بڑے دشمن کو کتنے دنوں میں ہم ہرا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. دنیا اس کی متعارف ہے, آج دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے, آج دنیا آپ کی ڈیفنس فورسز کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتی ہے. اگر میرے صوبے میں امن نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پر کیسے لوگوں کو لے کر آئیں گے بزنس کے لیے, ان کو NOCs کیسے لے کر دیں گے, ان کی سیکیورٹی کیسے کریں گے. آپ کی اپنی جب پائپ لائننگ سوئی گیس کی بچتی ہے یا کسی موبائل ٹاور پہ کام ہوتا ہے, ان کے لوگوں کو اغوا کر دیا جاتا ہے, ان کو سیکیورٹی کون دے گا؟ پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں. دیکھیں ہمارا صوبہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر ٹورزم ہے, یہاں پر مائنز اینڈ منرلز ہیں, یہاں پر جو آپ کے پاس بہت سی چیزیں ہیں جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ انویسٹر کیسے آپ کے اس میں آئیں گے, صوبے میں آئیں گے, جب ان کو NOC نہیں ملے گی, جب ان کو سیکیورٹی نہیں ملے گی, جب ان کو یہ چیزیں نہیں ملے گی. تو اس چیز کے لیے ہمیں چاہیے تھا
ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم امن لے کر آئیں, ہم اپنی CTD کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, ہم ان کے اوپر خرچہ کریں. مرج ڈسٹرکٹس کو آپ دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ 100% وفاقی حکومت نے نہیں دیا, لیکن جو دیا ہے وہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کیا ہم نے ایک تھانہ ابھی تک بنایا, ایک پولیس اسٹیشن نہیں بنایا, ایک پولیس لائن نہیں بنائی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی. لیویز کو ہم نے یا خاصہ دار کو ہم نے پولیس میں کنورٹ کر دیا, کیا وہ ان کی اتنی ٹریننگ ہے پولیس کے مطابق کہ وہ کر سکتے ہیں وہاں کے لیول کنٹرول؟ دیکھیے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے 10 سالوں میں 1000 ارب روپے خرچ کر کے یہ چیزیں کرنی تھی. ہم نے ان کو اپنے صوبے کے معیار کے مطابق کم از کم لے کے آنا تھا, لیکن ہم وہ بھی نہیں لے کے آ سکے. میں مانتا ہوں کہ 100 ارب روپے میں سے شاید 40-50 روپے سالانہ ملتے ہوں گے, لیکن وہ 40-50 روپے بھی تو بتائیں نا کہاں خرچ ہوئے ہیں. 13 سال اس حکومت کو ہو چکے ہیں. 13 سالوں میں چیزیں بلڈ اپ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل ٹاسک نہیں تھا. آپ کی ریگولر حکومت آ رہی ہے, آپ ادارے بلڈ کرتے, آپ چیزیں بلڈ کرتے. آج آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ہم اگر بات کرتے ہیں آئل اینڈ گیس کی ذخائر, اس میں ہمارے پختونخوا میں جو ہے وہ, اور ابھی پچھلے دنوں بھی ہمارے ایک نئے جو ہے وہ ویل ہوا ہے کرک میں, جو ہمارے نارتھ وزیرستان میں جو ہے آئل اینڈ گیس نکلا ہے, ہمارے ڈی خان میں, ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں آئل اینڈ گیس نکلے. لیکن وہاں پر کمپنیز کیسے جائیں گی, کام کیسے کریں گی؟ جب وہ کام نہیں کرنے دیتے, دہشت گردی ہوگی, ان کی حفاظت کون کرے گا؟ ہمارے پاس اور بھی بہت سے اسکوپ ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں تیل اور گیس کے ذخائر مرج ڈسٹرکٹس میں کے بارڈر کے اوپر, لیکن ہمیں سب سے پہلی بات ہے سیکیورٹی کے اوپر. تو میں یہ اپنے صوبائی حکومت کو کہوں گا کہ وہ باقی چیزوں کو چھوڑیں, افغانستان کا کیس لڑنے کے بجائے پاکستان اور خیبر پختونخوا کا کیس لڑیں. آپ آگے کہتے ہیں جی ہمیں افغانستان کے خلاف شواہد دیں, افغانستان کے خلاف آپ کو کیا شواہد دیں؟ آپ آ کر اپنے IG صاحب کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے, ان سے پوچھیں کہ افغانستان آپ آئیں, آپ ریکویسٹ کریں. آپ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ صوبائی حکومت ریکویسٹ کرے گی تو شاید آپ کو بریفنگ آپ کے انٹیلیجنس ادارے بھی دیں اور آپ کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس کیا کیا شواہد موجود ہیں افغانستان کے خلاف. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں TTP کو سپیس دیں. کیوں TTP کو سپیس دیں؟ جو پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا, جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا, آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگس کریں. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, چلو ہم کہتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے, تو پھر ہمیں حکومت بتا دے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی, ہمارے پولیس والوں کو کون مار رہا ہے, ہمارے فوجیوں کو کون مار رہا ہے, ہمارے FC کے نوجوانوں کو کون مار رہا ہے, ہمارے جو ہے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں. آج بھی میں صبح ایک دور پڑھ رہا تھا کہ جی کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ 1-2 ضلعوں میں بتا رہے تھے کہ جی یہاں پر جو ہے کارروائیاں زیادہ ہو رہی ہیں, سرکاری ملازمین اپنی حفاظت کریں, یہ کریں وہ کریں. تو جب آپ ایک صرف حکومت کا ہم صرف نوٹس دے دیں, آپ کو نوٹس دیں گے کہ آپ گھر سے نہ نکلیں, کارروائی ہو رہی ہے, باقی اپنی حفاظت خود کریں, تو ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے فروری میں جو ہے وہ پتہ نہیں مارچ کرنا کیا, اور اس کے لیے موبلائزیشن کے لیے ہمارے CM صاحب جو ہیں لاہور اور کراچی جا رہے ہیں. آپ نے تو پہلے بھی اسلام آباد پہ چڑھائی کی, مجھے بتائیں کتنے بڑے بڑے جلوس پنجاب اور سندھ سے ہیں, ایک گاڑی تک نہیں آئی ہے. آج ہمارے صوبے کو امن چاہیے, آج ہمارے صوبے کو ترقی چاہیے, آج ہمارے صوبے کو خوشحالی چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیٹھ کر, ہماری صوبائی حکومت کو بیٹھ کر, اپنی پارٹی میں بیٹھ کر, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کر ہم اپنے صوبے کے امن کے لیے بات کریں, ہم وفاق کے ساتھ اپنے پیسوں کی بات کریں, ہم ترقیاتی فنڈز کی بات کریں, ہم باقی کریں تاکہ ہم صوبے میں کام کر سکیں. اگر آپ یہی گالم گلوچ, یہی انتشار, یہی چیزیں شروع کریں گے تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پر امن لا سکیں گے؟ آپ افغانستان کا متقدم, پاکستان میں حق تو یہ ہے کہ پھر آپ کو سفیر بنا لیں افغانستان کا, یہاں پر آپ افغانستان کے مستقل مندوب بن جائیں یہاں پر, کہ آپ افغانستان سے کہتے ہیں دنیا کہہ رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. پاکستان نے ثبوت دیے باقاعدہ کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں TTP کو دفاتر بھی دیں, ان سے مذاکرات بھی کریں, افغان انلیگل امیگرینٹس کو بھی واپس نہ بھیجیں. بھائی ہم کیوں نہ بھیجیں؟ ہمارے ملک کے شہری کسی بھی ملک میں اگر ان کی طرح آزاد پھر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ہمارے پشتون اس وقت سعودی عربیہ میں, دبئی میں, باقی مسلم ممالک میں جیلوں میں قید ہیں ویزے کے ایشو کے اوپر کہ یہ ان کا ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا اور یہ یہاں پر انلیگل امیگرینٹ ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں افغانی جتنے بھی ہیں ان کو ہم یہاں پر رکھیں. ہم بالکل افغانستان کے شہریوں کو ویلکم کریں گے, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, لیکن لیگل پروسیس کے ذریعے ویزا لیں گے, ویزے کے ذریعے یہاں پر آئیں گے, اپنا چاہے ان کا اسٹوڈنٹ ویزا ہو, چاہے ان کا وزٹ ویزا ہو, چاہے ان کا اس کا جابس کے حوالے سے ہو, چاہے ان کا بزنس کے حوالے سے ہو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنے روپئے ہیں. اب یہاں پر آ کے لاکھوں کی تعداد میں اور پھر جو بھی ایونٹ ہوتا ہے اس میں یہ شہری ملوث ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے. لہٰذا ہمارے صوبائی حکومت کو چاہیے
کہ پاکستان کی ریاست کو سپورٹ کریں، پاکستان کی سپورٹ کریں، ہمارے لوگوں پہ جو ہے وہ صوبے کے رحم کرے صوبے کے. اور ساتھ ساتھ میں وفاقی حکومت کو بھی بولوں گا کہ آپ بھی اس سے بالا تر نہیں ہیں، آپ کو بھی ہمارے صوبے کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ان لوگوں کا قصور نہیں ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. ہمارے جو افسوسناک امر یہ ہے کہ 2 سالوں میں وفاق سے بھی ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں مل سکا. ہمارے 1991 پانی کے ایکارڈ کے بعد ہمیں پانی کا شیئر نہیں مل سکا. آج ہمارا اگر چکدرا سے ہمارا روڈ اگر NHA کی کوتاہی کی وجہ سے رکا ہوا ہے چترال تک تو یہ بھی وفاقی حکومت کا ہے. اگر چشمہ لفٹ کنال رکی ہوئی ہے تو یہ بھی وفاقی حکومت کا ایک پروجیکٹ ہے. اگر ہمارا KP N55 ڈی خان ٹو کشمور اگر رکا یہ بھی وفاقی حکومت کا ایک وہ ہے. تو وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر ہمارے صوبے کے لوگوں کے بھی رحم کرے. یہاں پہ ہمیں کوئی پروجیکٹس دیں، چاہے وہ جیسے پنجاب میں دے رہے ہیں، سندھ کی حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے، بلوچستان کی حکومت اپنا کیس لڑ رہی ہے. اگر ہمارے وکیل نالائق اور نکمے اگر وہ نہیں وہ کر رہے تو وفاق کو چاہیے کہ ہمارے لوگوں کی سپورٹ کرے، یہاں پر پروجیکٹس دیں، میگا پروجیکٹ، تاکہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کم از کم پتہ چلے کہ وفاق ہمارے ساتھ ہے. اگر ہماری صوبائی حکومت آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو آپ کی اپوزیشن یہاں پر موجود ہے، ہم یہاں پر موجود ہیں، آئیں یہاں پر جو ہے اچھی بات ہے. وزیر اعظم صاحب 1-2 جگہوں پہ گئے ہیں، ہری پور گئے ہیں، چترال کے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہے. پشاور کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، جنوبی اضلاع کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، مرج ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا بھی بچوں کا بھی حق بنتا ہے. جس طرح آپ باقی اس میں جاتے ہیں میں ان کو ویلکم کروں گا، بالکل آپ لوگ یہاں پر آئیں. ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، میں وزیر اعظم صاحب کو آنا چاہیے اور یہاں پر لیپ ٹاپ اسکیم ہو، یہاں پر ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، NHA ہو، چاہے واپڈا ہو، چاہے باقی ادارے ہیں، ان کو بھی ذرا پوش کریں کہ خیبر پختونخوا میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی اپوزیشن کی حکومت ہے تو یہاں کی عوام جو ہے یہاں پر پستی رہے ان کے رحم و کرم پہ. 13 سال ہو گئے آج تک ہم ایک اسٹیڈیم نہیں بنا سکے. آپ مجھے بتائیں کہ آج PSL کے میچز آنے جا رہے ہیں، کیا اس ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ انہوں نے عمران خان کے نام پہ کر دیا ہے، تو اگر آپ نام چینج کریں گے اس سے کم از کم آپ گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے ہیں. لہٰذا جو ہے نام چینج کر لیے لیکن اسٹیڈیم اسی کو رینوویٹ کر رہے ہیں. ایک اسٹیڈیم ہم انٹرنیشنل لیول کا نہیں بنا سکے کہ جس پہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکیں، ہم PSL کا میچ سکیں. میں اپنے PCB کے چیئرمین سے بھی کہوں گا اور میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، ان نے مجھ سے کمٹ کیا ہے کہ ہم PCB کے جو ہے وہ اسٹیڈیم جو ہے خیبر پختونخوا میں بنانے جا رہے ہیں. میں ان کو ویلکم کروں گا کہ جس طریقے سے وہ اب شہباز سپیڈ کو تو پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اب تو نقوی سپیڈ ہے. اس سپیڈ سے اگر آپ ہمیں بھی کوئی چمتکار دکھا دیں، یہاں پر کوئی اسٹیڈیم میں بنا دیں، کیونکہ جس طریقے سے اسلام آباد کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ایک بہت سپیڈ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے ایک اسٹیڈیم ہمارے صوبے کے بچوں کا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یوتھ ہمارے خیبر پختونخوا میں موجود ہے. میں تو کہتا ہوں کہ 2-3 اسٹیڈیم ہونے چاہیے، ایک نارتھ میں ہونا چاہیے، پشاور میں ہونا چاہیے، جنوبی اضلاع میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی کرکٹ خیبر پختونخوا سے نکلتی ہے. آج بھی آپ کی آدھی ٹیم کرکٹ کی جو پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سر بلند کرتی ہے وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. اور خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کھیلوں کے میدان نہیں ہیں. تو لہٰذا آخر میں میری اپنی صوبائی حکومت سے یہ ریکویسٹ ہوگی، بار بار میرے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ آئیں، آپ امن کے لیے کام کریں، آپ الزام تراشی چھوڑیں، آپ TTP کے وکالت چھوڑیں، آپ TTP کی نمائندگی چھوڑیں. اگر TTP کو افغانستان میں انڈیا اور اسرائیل سپورٹ کرتی ہے اور آپ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر TTP کو سپورٹ کرتی ہے، پھر اگر ہم بولیں کہ آپ کے نیکسس انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں آپ ہمیں ملک دشمن کہتے ہیں. افغانستان میں اگر مطلب ہے انڈیا اور اسرائیل سپورٹ کر رہی ہے اور آپ بھی یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں، تو انڈائریکٹلی اگر آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کیا بولیں گے؟ لہٰذا ان چیزوں کو چھوڑیں، اپنے صوبے کے امن کے لیے کام کریں. جو بھی صوبے میں امن و امان کو خراب کرے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں. یہ وکٹ کے دونوں طرف جو ہے آپ نہ کھیلیں، بلکہ آئیں اور بولیں کہ جو بھی ہمارے صوبے کے امن کو خراب کرے گا، ہم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر، ہم اپنی پولیس کے ساتھ مل کر، ہم تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس کے امن کے لیے اپنے صوبے کے امن. آج آپ مجھے بتائیں کہ خیبر میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں، کیا اسی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ کیبنٹ نے ان کے IDPs کے لیے فنڈ مختص نہیں کیا؟ تو ادھر فنڈ بھی مختص کرتے ہیں، ادھر کہتے ہیں ہم فنڈ بھی دیں گے، ادھر کہتے ہیں ہم آپریشن بھی نہیں ہونے دیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. صوبائی حکومت یا پھر ایسے کریں کہ PTI 2 جماعتیں بنا لیں، ایک انتشاری جماعت بنا لیں اور ایک سیاسی جماعت بنا لیں. ایک کی ڈیوٹی لگا لیں کہ آپ انتشار کرتے رہیں اپنے بانی چیئرمین کے کہنے کے اوپر جو ان کی ٹویٹس آتی ہیں، اور دوسرے کو بولیں کہ آپ سیاست کریں. کیونکہ ہمارے صوبے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم اس کا متعمل نہیں ہے کہ ہمارا اگر سیکریٹریٹ ہے وہ کبھی اڈیالہ میں شفٹ ہو رہا ہو، کبھی ہم کدھر ہو رہے ہوں، کبھی کدھر ہو رہے ہوں.
اب وہ تو کم از کم ان کا ایک جو پارلیمنٹ کا ایجنڈا میں کل دیکھ رہا تھا کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو ہے دستخط جو ہے وہ اب خود مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی پارٹی کلیم کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں، اس پارٹی میں ایک شخص نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن سکے. اتنی بیکار انکمپیٹنٹ پارٹی ہے جن میں ایک شخص ان کو نہیں مل رہا پورے پاکستان میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو. امپورٹڈ لیڈروں کو جو ہے اب یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائیں گے. میرے بڑے محترم ہیں چکزئی صاحب، لیکن میرا ان سے ہے کہ آپ کم از کم ان سے پوچھ لیں یا ایک ٹویٹ کرا لیں کہ اچکزئی صاحب کی ایکسپائری ڈیٹ کب ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا، کسی پر ٹویٹ آ جائے گی کہ اچکزئی صاحب نہیں ہے فلاں بندہ میرا دوسرا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. کبھی بھی کوئی خواب آ جائے گا یا کوئی دیکھ لیں گے رات کو خواب میں کہ جی یہ اچکزئی صاحب آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ جو ہے، اور اچکزئی صاحب نے ساری عمر سیاست کی ہے تو اب ایسی جماعت کے لیڈر بننے جا رہے ہیں کہ میں ان کے لیے صرف دعا گوئی ہو سکتا ہوں. بندہ آخری عمر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ خوار نہ کرے. اب ایسے جھرمٹ میں پھنس گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ چند دنوں بعد آپ اور ہم بیٹھ کے پھر یہ بات چیت کریں گے. لہٰذا یہ میری گزارشات تھی. آخر میں دوبارہ اپنی صوبائی حکومت کو بولوں گا کہ 13 سالوں میں جو یہاں پر کرپشن ہوئی ہے، کوہستان اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. میری امید تھی کہ نئے سی ایم آئیں گے، انہوں نے گورننس کی بات کی، کرپشن کی بات کی، جو ان کو پچھلے سی ایم نے ورثے میں ایک کرپشن، ایک بے حال صوبہ دیا تھا، ایک دہشت گرد صوبہ دیا تھا، دہشت گردی سے بھرا ہوا، اس کے اوپر وہ ایکشن لیتے. آج وہ خود مانتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، اب انہوں نے کہا کہ میں مطمئن نہیں ہوں ہیلتھ کے سسٹم سے. آج ہمیں ہمارے ہیلتھ منسٹر ہمیں بریفنگ دے دیں کہ آپ کے 13 سالوں میں ہیلتھ اتنی بہتر ہو چکی ہے کہ کتنے مریض پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے یہاں پر علاج کرانے کے لیے آئے ہیں. اور میں بھی جو ہے اپنے سندھ حکومت سے اس کے جو ہے نمبرز دے لوں گا کہ سندھ میں کتنے لوگ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے جو ہے علاج کرنے گئے. تقریباً ایوریج 50-50 کو رشو ہے کہ باہر سے لوگ آئے ہیں. اچھی بات ہے، اگر یہاں پر آئے ہوں گے تو ہم بھی سندھ والوں کو بولیں گے دیکھیں آپ کے پاس اگر سال میں 1 لاکھ مریض ہے تو ہمارے پاس 3 لاکھ مریض ہیں. آج اگر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، آج یونیورسٹیز میں سب سے کم جو ہے وہ پیسے خیبر پختونخوا کی حکومت نے رکھے ہیں یونیورسٹیز کے سالانہ گرانٹس میں. آج اگر آپ کی ایجوکیشن بہت بہتر ہو چکی ہے تو مجھے بتائیں کہ میرے تو کم از کم میں نے اس دن دیکھے پنجاب کی بھی ایجوکیشن میں سے اپنے بچے سرکاری اسکول میں داخل کریں تو کتنے ہمارے وزراء کے بچے جو ہیں وہ ہمارے سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے کسی بھی انگریزی اور کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہیں اور سرکاری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ 13 سال میں تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بہت بہتر ہو چکا ہوگا. تو یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ یار ہم بہت بہتر ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم کہتے ہیں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے، تنقید ایسی نہیں ہونی چاہیے. اگر سندھ ایک کام اچھا کر رہی ہے، اگر پنجاب ایک اچھا کام کر رہی ہے یا خیبر پختونخوا ایک اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جب میٹرو بس بن رہی تھی کہتے جنگلہ بس ہے، اسی ماڈل کو لا کر یہ لوگ یہاں پر انہوں نے بھی وہ کیا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر سندھ یا پنجاب اچھا کام کر رہی ہے یا بلوچستان اچھا کام کر رہا ہے اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اگر ہمارا صوبہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو باقی صوبوں کو فالو کرنا چاہیے. آج تو وہ بلین ٹری کا ان کا جو پروجیکٹ تھا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے یہ دیکھیں ہم نے سال میں 12 موسم لے کے آ گئے. ہم نے کہا اچھی بات ہے ہم سال میں 12 موسم دیکھیں گے، لیکن وہ بلین ٹری پروجیکٹ کہاں چلا گیا؟ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر ہمارے سارے جنگلات انہوں نے بیچ دیے. تو میری سی ایم سے ہوگی کہ آپ زیرو ٹالرنس لے کر آئیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر. بالکل آپ لا اینڈ آرڈر کو وہ کریں، دہشت گردی کے خلاف، آپ کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس لے کے آئیں. جس طریقے سے کرپشن کا بازار اس صوبے میں گرم ہے اس کو ختم کریں. ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اچھے کاموں میں. ہم یہ نہیں کریں گے آپ یہ کام کریں اور یہ غلط ہے. جو بھی اچھا کام ہمارے چیف منسٹر صاحب کریں گے ہم ڈیفینیٹلی ان کو اس پہ سپورٹ کریں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کسی کوئی کوشچنز ہے تو میں لے لوں گا. دیکھیں آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں 1200+ کلومیٹر جو ہے ایک بارڈر ہمارا ہے جو کہ ہم نے مختلف جگہوں پہ فینس کیا ہوا ہے. ہمارے پاس وسائل کی بھی کمی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ اس بارڈر کو جو ہے ہم وہ جرمن وال کی طرح ایک دیوار دے دیں تاکہ پراپرلی دیکھیں فینس سے بھی آپ اور میں صوبے سے ہیں، فینس سے بھی لوگ گزر سکتے ہیں. کہیں سے اس کی جو ہے وہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے، کہیں سے وہ نکل آتے ہیں. لہٰذا جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ہیومنلی مشکل ہے. امپاسبل کا لفظ میں نہیں استعمال لیکن مشکل ہے. آپ اگر دیکھیں یہاں پر اگر سیلاب آئے تو آپ کو فوج کی ضرورت ہے.
یہاں پر اگر زلزلہ ہے آپ کو فوج کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ہے ایک زمانے میں ہمیں وابڈے میں بھی فوج کی ضرورت پڑ گئی تھی. اب آپ کہیں کہ پولیو ڈراپس بھی آپ پلائیں, یہ بھی آپ کریں, وہ بھی آپ کریں, سرحدوں کی حفاظت بھی آپ کریں, انٹرنل سیکیورٹی بھی آپ کریں. لہٰذا ڈیفینیٹلی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وفاق کے ساتھ مل کر ہمارے بارڈرز کی بھی حفاظت ہم کریں. بارڈرز کی حفاظت ڈیفینیٹلی فوج کرے گی. انٹرنلی ہماری صوبائی حکومت کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مل کر اس بارڈر کی اور اس صوبے کی حفاظت کریں. میں نہیں کہتا کہ وفاق اس سے بالا تر ہے. میں نے ابھی وفاق کے اوپر کہا کہ ہمیں میگا پروڈکٹس دینے چاہیے. ہماری چیزیں پینڈنگ جو وفاق کے ساتھ پڑی ہیں, ہمارے اگر پیسے پڑے ہیں, ہمارے رائلٹی کے پیسے پڑے ہیں, بالکل ہم صوبائی حکومت کے ساتھ اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ مقدمہ بھی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. ہم یہ نہیں کہیں کہ وفاقی حکومت اس سے بالا تر ہے یا ہمارے میگا پروڈکٹس. تو ہم دونوں ہیں صوبے اور مرکز کا جب جوائنٹ. دیکھیں ہمارے دور میں 2008 سے دیر تک حکومت تھی. امیر حیدر صاحب یہاں پر وزیر اعلیٰ تھے, ہم ان کی اتحادی حکومت تھے. سوات میں ہم نے آپریشن کیا, 25 لاکھ کم از کم 20 سے 25 لاکھ آئی ڈی پیز بنے. سوات میں ہم نے امن قائم کیا اپنی سیکیورٹی فورس ساتھ مل کر, تمام لوگوں نے سپورٹ کیا اور دوبارہ ہم نے لوگوں کو بات کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ول تو نظر آئے نا. ہم ول ہی نظر, ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں چھوڑ دیں, ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ہمیں یہاں پہ طالبائزیشن ہونے دیں, طالبانوں کو یہاں پر آنے دیں. اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ کیسے اس چیز کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے. اگر ہم فیصلے سالوں سال کے بعد کریں اور آپ کہیں کہ جی جیسے شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی کا طلوع اور 45 سال بعد عدالتوں نے کہا کہ ہم سے جو ہے وہ زیادتی ہوئی اور ہم معذرت کرتے ہیں, پھر آپ اگر 9 مئی کے فیصلے بھی 40 سال بعد کریں اور بولیں کہ یار وہ تو 9 مئی میں یہ ملوث تھے لیکن ہمیں 30 سال اور 20 سال اور 40 سال بعد پتہ چل گیا ملوث ہے, ابھی ان کو سزا دیتے ہیں, تو یہ زیادتی ہوگی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اگر ہم اپنا اپنا کام کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں باقی اداروں کے متعلق بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے, اپنے متعلق نہیں پتہ ہوتا. جیسے میں کہوں کہ مجھے تو آپ کے چینل کے متعلق اور آپ کے متعلق بہت زیادہ پتہ ہے اور اپنے متعلق اتنا نہیں پتہ ہوگا, اور آپ بولیں کہ میرے متعلق آپ کو زیادہ پتہ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو 9 مئی ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس میں جو واقعات ہوئے تھے شاید ہی آپ کے دشمن ایسا کام کر سکے, جس میں آپ کے GHQ پہ حملے ہوں, کور کمانڈ گھر پہ حملے ہوں, ریڈیو اسٹیشن پہ حملے ہوں, قلعوں پہ حملے ہوں, چھاؤنیوں پہ حملے ہوں. آج بھی آپ کا جو ریڈیو اسٹیشن ہے یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ 9 مئی میں کون ملوث تھا. آج ایک کمیٹی جو ہے وہ ایک صوبائی اسمبلی میں شاید اسپیکر صاحب نے بنائی ہے, لیکن ایک سب جوڈیس میٹر پر ایک کمیٹی بنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک, اگر قانون کو پڑھ لیا جائے, میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں 5 سال, ایک سب جوڈیس میٹر ہے اس کے اوپر آپ نے کمیٹی بنا لی ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلین اور چٹ دینے کے لیے آپ نے بنائی کہ ہم اس میں ملوث. چلو آپ ملوث فار ایگزامپل نہیں تھے, تو یہ کام میں نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, یہ بھی افغانستان والوں نے کیے, انڈیا والوں نے, کس نے کیے؟ آپ کے سامنے اس دن میں بھی اس پشاور میں موجود تھا جب یہ ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگی تھی. اس وقت میں بھی یہاں پر پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ PTI والے کیا کیا ایک سے بڑھ کر ایک اپنی ویڈیو لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے یہ کام کر دیا, اپنے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ کام کر دیا ہے. آپ جو بتائیں کہ سوات ایکسپریس وے کا ٹول پلازا کس نے چلایا تھا؟ ان کے ملازمین نے شاید چلایا تھا. آج آپ دیکھیں کہ فرانسک لیب کی جو رپورٹ ہے جس میں شاید ہمارے CM صاحب ہیں اور کچھ وزراء کے اس میں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, کچھ کی تو ویڈیوز اپنی سوشل میڈیا پہ موجود تھی, کسی نے شاید ڈیلیٹ کر دی ہو. میں کہتا ہوں اگر 9 مئی میں اگر میں ملوث ہوں, میرے خاندان کا کوئی بندہ ملوث ہے, میرا بھائی ملوث ہے, میرے رشتہ دار ملوث ہے, اس کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی آنے والی نسل کہے کہ اس قسم کے ماضی میں ہمارے بھی شاید اختلافات ہو ریاست کے ساتھ پیپلز پارٹی کے, دیوار بن گئی ان کے سامنے. اس پر ہم اللہ کہا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے ان کی کوشش ہے اوائڈ کریں پارلیمنٹ سے. لیکن پہلے تو ہم پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں, پرویشا صاحبہ ممبر ہیں پرائیویٹائزیشن کمیشن کی, اسٹینڈنگ کمیٹی کی, باقی بھی ہیں, تو پہلے تو ہم ان کو وہاں پہ کہیں گے نا کہ لا کر آئیں. ہمیں تو ادھر ادھر سے چیزیں مل رہی ہیں نا.
ان کو بھی کوئی چیز پراپر طریقے سے انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اپلیکیشن دی ہے, ابھی تک اس کا جواب ہی نہیں ہے. ہم نے کچھ چیزیں مانگی ہیں ان سے جو حق ہے ان کا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, چلو یونین کے تحت نہیں تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت وہ نہیں دے رہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ لے کر آئیں پارلیمنٹ کے اندر, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آپ لوگوں کو آن بورڈ بھی نہیں لیا جائے گا اس طرح کے اہم فیصلے میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کمانڈر کو دھوکہ دینے کا اگر میڈم نے استعمال کیا تو یہ کتنا بڑا سیریس کرائم ہے. اور آپ لوگوں کی انڈسٹری کیوں نہیں ڈیولپ ہو رہی, کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے 2 دن میں. آپ کو نہیں دیکھیں, ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, پہلی بات تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. گورنمنٹ ہوتی ہے کیبنٹ اینڈ پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں لیکن ہر چیز پہ ساتھ نہیں ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم کے اندر ایک اتنا لمبا چوڑا انہوں نے دیا تھا ہمیں چٹھا بنا کر, جس میں سے ہم پھر لے کر آئے ان کو صرف 2-3 چیزوں پہ. تو NFC ایوارڈ, 18ویں ترمیم, وہ تو کیا کیا کرنا چاہ رہے تھے, خواہشیں تھیں ان کی. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق ہوگی تو اس کو سپورٹ کریں گے, جو نہیں ہوگی اس کو نہیں کریں گے. اچھا سر, جو پیپلز پارٹی کی ابھی آپ نے بات کی, سندھ حکومت نے ان کو بڑا ہی پروٹوکول دیا پاکستان تحریک انصاف والوں کو, انہوں نے پھر برا بھلا بھی کہا پیپلز پارٹی کو, اجر توفیق کا آئے دی, انہوں نے مان نہیں رکھی. لیکن وہاں پہ کچھ مناظر ایسے بھی دیکھنے پڑے گی جب وہ باغی جناح جا رہی تھی وہاں اور شیلنگ ہو رہی تھی, تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں نا, مان تو میں نے آپ کو ٹوپی اور اجر پہنا دی تو مان تو آپ نے رکھنا تھا نا. پھر اس کا کیا, پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے رکھا, میں نے آپ کو گھر آئے عزت دی تو آپ نے کیا کیا. مثلا علیم عادل شیخ اگر پہلے دن سے اسی دن سے گالیاں دینا شروع ہو گئے تو ان کا کام تھا نا کہ رکے, انہوں نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم نے بھی ان کو عزت دینی. ان کو کسی پروگرام سے نہیں روکا. انہوں نے پہلے میڈیا کی گاڑیوں کو اٹیک کیا, پھر پولیس پہ پتھراؤ کیا. پولیس اگر چاہتی تو ان کو وہاں سے ڈسپوزس کر سکتی تھی, نہیں کیا. جتنا انہوں نے کیا اتنا انہوں نے واپس جواب دے دیا, جو کہ حکومت کا نہیں, وہاں پہ موقع پہ جو تھا ان کو بھی انہوں نے جتنا کیا انہوں نے واپس. اور پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں, اور انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا, انہوں نے جلسہ کیا. اگر ہم چاہتے تو جلسہ سندھ گورنمنٹ چاہتی. پنجاب میں کسی نے کچھ نہیں دیا ان کو, پنجاب میں گئے تھے نا, کچھ نے دیا ہے وہاں پہ, تو انہوں نے سارے پروگرام کیے. تھینک یو. خارج فتنہ ہندوستان اور جتنے بھی فتنے ہیں ان کو پاکستان ختم کرنے کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں. ہم ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانیں دی ہیں اور وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. تو میں مدینۃ الاولیاء ملتان اور جنوبی پنجاب کے دارالخلافے سے پورے پاکستان کو اور دنیا کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم کل بھی اپنی حکومت, اپنی افواج, اپنے قومی سلامتی کے ادارے, اپنے سپہ سالار, اپنے فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اور منبر و محراب جو اتحاد امت کا امین منبر ہے وہ انشاءاللہ العزیز ان علماء جو کہ آج آپ کے سامنے تمام مسالک کے اسٹیج پہ دیکھیں یا سامنے دیکھیں تشریف فرما ہیں, ہم اپنے کردار کو ادا کرتے رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, کہ فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان نہ.
یہ کس دہشت کی بات کرتے ہیں، کس وحشت کی بات کرتے ہیں، کس قتل و غارت کی بات کرتے ہیں؟ بھائی صاحب، اللہ کا قرآن کہتا ہے من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مطلب۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے نہ حق کسی مسلمان کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کون ہے جو جنت کے راستے دکھا رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو دہشت وحشت کو پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ ان سب کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی ایجنڈا وطن عزیز پاکستان کے خلاف، تمہاری کوئی سازش وطن عزیز پاکستان کے خلاف ہم نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ اس کا منبر و محراب سے پہلے بھی رد کیا تھا، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اور سارے علماء اپنے اور مسالک سب اپنے حکومت، اپنی افواج، ملک کے تحفظ اور امن کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں قومی وحدت کو پیدا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج معاشرے سے تشددانہ رویوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بین المذاہب، بین المسالک ہم آہنگی کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان جو پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستان کا یہ وہ بیانیہ ہے جس میں دہشت گردی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں انتہا پسندی کو حرام قرار دیا گیا، جس میں خودکش حملے وطن عزیز کے اندر حرام قرار دیا۔ یہ بیانیہ پیغام پاکستان جس کو آج پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور ریاست کے اندر ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانے کو غیر شرعی اور حرام قرار دیا ہے، یہ تمام مسالک کے علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ تو آئیں مل کر ہم اس وطن عزیز پاکستان کو مضبوط کرنے میں پیغام پاکستان کو ہر گھر کی آواز بنائیں، ہر ممبر سے اٹھائیں اور اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ ملتان میں قومی یکجہتی و پیغام کانفرنس سے مولانا عبدالخبیر آزاد کا خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے تاریخی کامیابی حاصل کی، خطے میں امن کے لیے اسلامی قوتوں کو یکجا کرنا ہوگا۔